میں ہوپ ناٹ آؤٹ کی بات ضرور کرنا چاہوں گا، اور اس پلیٹ فارم سے بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ہوپ ناٹ آؤٹ کا تصور کیسے آیا، اس پر کس نے آپ کو انسپائر کیا، اور ابھی یہ ہوپ ناٹ آؤٹ اور انشاءاللہ یہ ہوپ ہمیشہ ناٹ آؤٹ رہے گی، یہ نام کس نے رکھا اور یہ اب کہاں تک اس کا دائرہ پھیل گیا؟ اچھا، یہ جو کیونکہ 2011-12 میں جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو وہاں سے پھر ایک چیز ذہن میں آئی تھی کہ یار اپنے لوگوں کے لیے اپنے ایریا میں کچھ ایسے ہیلتھ کے حوالے سے کام ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ایشوز بہت زیادہ ہیں ہیلتھ کے. تو ایک چھوٹا سا کلینک ٹائپ کا میں نے شروع کیا. وہ کلینک ہی بڑا ہوتے ہوتے 16 بیڈ ہاسپٹل بن گیا تھا. دوستوں کو پتہ چلتا رہا، سب نے اپنی کنٹریبیوشن، تو میں خود ہی چلا رہا تھا ہاسپٹل وغیرہ. کس شہر کی بات ہے؟ یہ کوہاٹ کے اندر تنگی بانڈا ہے، اچھا ایریا ہے وہاں پہ، گاؤں ہے چھوٹا سا. تو وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے الحمدللہ، مدر اینڈ چائلڈ مین ہے. اور بس وہاں سے ایک سفر شروع کیا. پھر اپنے آپ سے ہی سوال پوچھا میں نے کہ یار بس یہی کرنا تھا اور نہیں کر سکتے کچھ. پھر وہاں پہ کیونکہ ایشوز اتنے زیادہ ہیں، بچوں کی 2.5-3 کروڑ بچہ آپ کا اسکول سے باہر ہے. اس کے بعد سوال آیا کہ پانی لوگ 7-8 کلومیٹر دور جا کے لوگ پانی لے کے آتے ہیں، وہ بھی چھوٹے سے گدے گھوڑوں پہ جا کے وہ بیچارے اپنے لیے پانی لے کے آتے ہیں. ایشوز بہت زیادہ ہیں. تو میں نے کہا یار چلو نیت کرتے ہیں. بس نیت کی میں نے، ایک قدم اٹھایا، دوست جڑ گئے، لوگ جڑتے رہے. الحمدللہ آج تربت میں بھی کام ہو رہا ہے، KPK میں بھی کام ہے، سندھ میں بھی ماشاءاللہ سے بھی جو فلڈز افیکٹس تھے ان کے گھر وغیرہ تعمیر ہو گئے ہیں سارے. جنوری فیب میں اوپننگ ہے ان کی انشاءاللہ سے. بس کام کر رہے ہیں جو کام ہو سکے. کسی کے ساتھ، کسی NGO کے ساتھ میری ریس نہیں لگی ہوئی. بس ایز اے پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف کرکٹ کھیلنا ہی میرا کام نہیں تھا. اس ملک کے بہت ساری پرابلمز ہیں، تو کوشش کر رہا ہوں اپنی ذات سے کہ حصہ بن سکوں، اس ملک کو کچھ دے سکوں. اس لیے کہ تو سیاست میں بھی آ سکتے ہیں آپ، سیاست میں آئیں اور پاکستان کی خدمت کریں. سوچا یہی تھا. تو وہ تھا اب ہے میں کب کنورٹ ہو سکتا ہے؟ ہے میں اب مشکل ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے منسٹریز بھی آفر ہوئی، مجھے سینٹ بھی آفر ہوئی. اچھا. لیکن اس طریقے سے نہیں آنا چاہتا. تو اب جہاں آپ اتنا سماجی کام کر رہے ہیں اور لوگ آبویسلی جس کی ہیلپ ہو رہی ہے، جس فیملی کی ہیلپ ہو رہی ہے، اس کو آپ اگر اس کے درد کو محسوس کریں یا اس کی خوشی کو محسوس کریں کہ وہاں پہ جہاں ہاسپٹل کا تصور نہیں تھا، ہاسپٹل آ گیا، چیزیں بن گئیں، تو وہ تو چاہے گا کہ ایسا ہی کوئی بندہ آئے. اور ہماری یار ہو رہا ہے کام مبشر، آنیسٹلی اسپیکنگ ہو رہا ہے کام، چل رہا ہے کام. مجھے ایسا ہے کہ میں اس سسٹم میں جا کے پھنس نہ جاؤں. اچھا، ویسے اگر کون سی سیاسی جماعت ہے، PTI ہے، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، آپ کو اپروچ کرے کہ یار ملک کی خاطر، میں نے چیئرمین PCB کا بھی اسی لیے سوال کیا کہ ملک کی خاطر ایک، کیونکہ سنس آپ کے پاس ایکسپیرینس اور آپ کو اس عوام نے، اس ملک نے پیار دیا ہے الحمدللہ، بالکل اور ایسے ہی ہے. نام دیا ہے، پہچان دی ہے، اور لوگوں کی بڑی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو اگر سیاست میں ان 3 جماعتوں میں سے کوئی آپ کو آفر کرے تو آپ کیا آئیں گے، اور کون سی جماعت کو آپ اس ٹائم پہ سوچتے ہوئے پریفر کریں گے؟ نہ پوچھو یہ سوال، چھوڑ دیں، ہٹائیں. لیکن کوئی نہ کوئی اپروچ کرے تو سوچا میں 96 آنیسٹلی اسپیکنگ میں 96 سے لے کر 2020-21 تک میں PTI، کیونکہ 2013 میں نے PTI کو ووٹ دیا. لیکن آج اگر PTI گئے آپ نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں 96 میں آنیسٹلی میں بتاؤں افشر، میں کیونکہ ابھی میں نے نئی کرکٹ شروع کی تھی، میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ حکومت کس کی ہے، چیئرمین کون ہے. لیکن میں عمران بھائی کے ساتھ مختلف ان کے کارنر میٹنگز وغیرہ، کیونکہ نئی پارٹی تھی، تو میں اس وقت سے ساتھ تھا. میں میٹنگز وغیرہ میں جاتا تھا اور مجھے بلاتے تھے وہ عمران بھائی. اور پھر شوکت خانم کے لیے بہت کام کیا میں نے، ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے جا کے شوکت خانم، بلکہ ایون کہ آج بھی میں کہیں ہماری فاؤنڈیشن کے ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں باہر، انگلینڈ، امریکہ وغیرہ، شوکت خانم کا لازمی نام لیتا ہوں کہ ایک ایسا زبردست ادارہ جو کام کر رہا ہے ملک میں. اب تو ماشاءاللہ کراچی میں بھی شروع ہو گیا، اللہ اس کو بھی کمپلیٹ کرے انشاءاللہ جلدی. تو جو اچھا کام ہے وہ رہا ہوں. خان صاحب سے رفٹ کہاں پر آئی؟ ایک تو ہوتا ہے نا ویژن میں کوئی مسئلہ، ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایڈوائزرز نے آپ کے خلاف یا آپ کی کوئی ایک رفٹ پیدا کر دی، یا کوئی بس سیاسی نظریے سے اختلاف کرتے ہوئے آپ سائڈ پہ؟ سیاسی تھوڑا سا نظریہ، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ڈفرینٹ ہے اس ملک کی، ڈفرینٹ آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے اور ہر پارٹی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے آپ کو.
آپ ان اپنے جو آپ نے سوچا ہوتا ہے, جو آپ نے کرنا ہوتا ہے, وہ اس سسٹم سے ہٹ کے نہیں کرنا ہوتا. آپ اس سسٹم میں رہ کے ان چیزوں کو بہتر, بہت بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے یو نو, اور بس کچھ اور ڈیسیجن میں سمجھتا لیکن ہوں. اگر خان صاحب یہ آخری بات اس پہ, خان صاحب جیل سے آپ کو ایک میسج پہنچائیں کہ لالا تمہاری ضرورت ہے, آ جاؤ واپس اختلافات بھلا کے. نہیں ابھی تو اپنے مسئلے مسائل تو ختم ہوں پہلے, وہ بہت ساری چیزیں. چلے اللہ ابھی اس ٹاپک کو ہٹا دیں یار, اس وقت مجھے پتہ ہے نا یہ پروگرام آپ کا آنا ہے تو بڑھ جانا ہے سب کچھ. اچھا دفعہ کریں. بھارت چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونے والی ہے, سارے انتظامات, میدان سجائے جا رہے ہیں, انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. بھارت کا مسئلہ کیا لگتا ہے آپ کو, کیوں چیمپئنز ہم جاتے ہیں, ہم ہمیشہ بہتر کھیل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہتر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم جاتے ہیں ہمیشہ. بھارت کا کیا ایشو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ سنس بڑا آپ کا چکر بھی لگے, آپ کو بڑا پیار بھی ملا بھارت سے, بھارت یہ اٹک کیوں گیا اس بار پہ کہ یار کرکٹ میں سیاست لانی؟ دیکھ انڈیا کے اندر ہم جب بھی گئے بھارت میں کرکٹ کو بہت پیار کرتے ہیں وہ لوگ, بلکہ ان کے لیے ریلیجنی کرکٹ ہے. میں نے اپنا ٹائم بہت انجوائے کیا ایک انڈیا کے اندر اور آسٹریلیا میں, بہت پیار ملا. پاکستانی پلیئرز کو بہت زیادہ عزت دی گئی ہے, مزہ آیا کھیلنے میں. وہاں پہ پریشر بہت زیادہ, مشکل وقت میں پاکستان جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ہمیں الاؤ کیا کہ جاؤ. وہاں سے بھی ہمیں بہت کافی تھریٹس ملتی رہی, بال ٹھاکرے سے سارے, لیکن کیونکہ ہمیں گرین سگنل انڈیا نے دیا کہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہوگا, آپ لوگ آ جائیں. ہمارے بورڈ حکومت نے اسی طرح بہتر ہوئی ہے کہ میں ہمیشہ اسپورٹس ڈپلومیسی پہ بہت زیادہ بلیو ہے میرا. ابھی آپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا. اچھا میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ یار آگے بڑھو, ہٹاؤ مسئلے مسائل کے. ہاں میں نے بھی پاسٹ میں جو بیان دیے ہیں وہ بھی میں نے دیے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے اسی کو موو آن ہونا کیا. ہاں نا, اب آگے بڑھو. پاسٹ میں جو میں نے دیا مجھے پتہ ہے کہ میں انہی بیانوں پہ ہی ہوں اپنے, مجھے پتہ ہے یہ نہیں ہوگا. جب سے یہ مودی آیا ہے تب سے یہ ایشو ہے بی جے پی کے اندر, جو پہلے بھی حکومتیں ان کی رہی ہیں, واجپئی صاحب تھے اور تھے, لیکن سپورٹس چلتی رہی ہے. ریلیشن شپ ہمارے بہتر, کہیں نہ کہیں بیٹھتے تھے آپس میں, اب تو بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہے نا. تو مجھے امید بیسیکلی تھی یہی, ٹھیک ہے نا, کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا. ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے ہماری حکومت کی طرف سے بھی, کوشش رہنی چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن امید نہیں لگ رہی مجھے. پھر کیا ہوگا, ہائیبرڈ ماڈل ہوگا, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کیا کریں گے. مجھے تو ہونا چاہیے ٹیم, جب آپ کبڈی بھی بھجوا رہے ہیں, بلائنڈ کرکٹ ٹیم بھی آپ بھجوا رہے ہیں, تو میرا مطلب ہے کہ آپ کرکٹ بھجواؤ. اور انڈین کے اتنے لور ہیں ہمارے, روہت ہو گئے, آپ کے وراٹ کوہلی, بمراہ, جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں ان کے, سب کو یہاں پاکستان میں بہت عزت ملے گی, بہت پیار ملے گا. پہلے بھی آپ بہت سارے ان کے پلیئرز جو 2005-6 کی جو سیریزیں رہی ہیں, گنگولی جب ان کا کپتان آیا تھا, سہواگ وغیرہ, ان کی انٹرویوز وغیرہ اگر آپ دیکھیں گے, شاپنگ وغیرہ انہوں نے اچھا ماحول. تو کرکٹرز چاہتے ہیں کہ کرکٹ ہونی چاہیے, لیکن اب سیاست انوالو ہو جائے گی اس کے اندر, تو پھر تو اب, اور مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کی سیاست وہاں ہو رہی ہے یا کر رہے ہیں. اسپورٹس کو نقصان ہو رہا ہے, کرکٹ کو نقصان ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پریشر, کون ایسا رول پلے کر سکتا ہے, آئی سی سی ایک رول پلے کر سکتا ہے کہ دیکھیں آئی سی سی ایونٹ کوئی بھی ہو, آپ نے اتنے ایونٹس ماشاء اللہ ورلڈ کپس کھیلے, پاک بھارت کے میچ کے تصور کے بغیر وہ نہیں مکمل ہوتا آئی سی سی ایونٹ. تو کیا پھر پاک بھارت میچ ہی نہیں ہوگا, یا پھر وہ ہائیبرڈ ماڈل, یا آپ کو لگتا ہے کہ بس یہی چلتا رہے گا کہ جب تک پاکستان کی میزبانی کی بات آنی ہے؟ غلط ہے, یا تو پھر آپ منع کرو, انڈیا کے اندر کوئی ہو, کوئی ایسی سی ایونٹ ہو, آپ منع کر دو, کھیلو ہی نہیں. اور ابھی پی سی بی نے یہی کیا نا, نہ کھیلو, منع کر دو, کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہاں پہ انڈین ٹیم نہیں آ رہی, ہٹا دو, سائڈ پہ کرو, ضرورت ہی نہیں. کرو تو صحیح, کرو تو, کرنے والے ہو تو بنو نا, کرو, بالکل احساس دلاؤ, دنیا کو دکھاؤ.